ایسے ہی ایک معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق دو عورتیں، ایک چھوٹی عورت تھی ایک بڑی عورت تھی، دو عورتیں ایک ساتھ سفر میں نکلی اور جنگل سے ہوتے ہوئے ان کا گزر ہوا۔ دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا، دونوں ایک ایک بچے کی مالک تھی، ایک بچہ اس عورت کے پاس، ایک بچہ اس عورت کے پاس۔ بخاری شریف کی حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے کہ جب جنگل میں یہ دونوں عورتیں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھیں، ایک بھیڑیا آیا اور بڑی عورت کے بچے کو وہ اٹھا کر لے گیا اور اس کو پھاڑ دیا اور اس بچے کو کھا گیا، بڑی عورت کے بچے کو کھا گیا۔ چونکہ اس جنگل کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دونوں عورتیں آپس میں لڑنے لگیں۔ بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن بڑی عورت نے چھوٹی عورت کے بچے کو اپنا بچہ بتانا شروع کر دیا۔ کیا کہا؟ یہ بچہ میرا ہے۔ وہ کہتی ہے تیرا بچہ تو بھیڑیا کھا گیا، یہ میرا بچہ ہے۔ وہ کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے۔ مقدمہ گاؤں والوں کے پاس آیا، گاؤں والوں نے دیکھا یہ تو بہت برا معاملہ ہے، یہ ایک بچے کے لیے دونوں عورتیں لڑ رہی ہیں۔ یہ دو گاؤں والے ان دونوں عورتوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لائے، داؤد علیہ السلام کے پاس لائے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کہ بچہ میرا، بڑی بولی میرا، چھوٹی بولی میرا، دونوں اپنی اپنی دلیلیں دینے لگے۔ بڑی زیادہ بولنے والی تھی، چرب زبان، بڑی زیادہ ٹر 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 بولتی چلی جا رہی تھی، اور چھوٹی اپنی بات صحیح نہیں کر پا رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں عورتوں کی گفتگو کو سنا اور سننے کے بعد فیصلہ کر دیا، دونوں عورتوں کی گفتگو کو سنا اور سننے کے بعد فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ جو ہے بڑی عورت کا ہے۔ دیکھیے داؤد علیہ السلام بھی غلط فیصلہ کر گئے، بچہ کس کا تھا؟ چھوٹی عورت کا، لیکن داؤد علیہ السلام نے کس کو دے دیا؟ بڑی عورت کو۔ دونوں عورتیں چلی گئی، لیکن 3 دن 4 دن 5 دن گزر گئے۔ چھوٹی عورت کا بچہ بڑی عورت کے پاس رہے تو چھوٹی عورت کیسے گوارا کر لے گی؟ بچہ میرا اور رہے اس کے پاس، اس کو گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن یہ دونوں عورتیں پھر لڑنے لگیں، یہ اس کی چوٹی پکڑتی، وہ اس کی چوٹی پکڑتی۔ چھوٹی کہتی تیرا ستیہ ناش جائے، میرے بچے پر تو نے قبضہ کر لیا، بچہ مجھے دے دے۔ بڑی کہتی ہٹ، داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی نہیں مانتی ہے، کتنی بڑی کمینی عورت ہے تو، اتنے بڑے پیغمبر کا فیصلہ نہیں مانتی۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے، داؤد علیہ السلام بھی کسی سفر پہ چلے گئے۔ گاؤں والوں نے کہا یہ معاملہ تو بہت پیچیدہ ہے، یہ دونوں عورتوں نے تو ہماری زندگی اجیرن کر دی، رہنا دو بھر کر دی، ہر وقت لڑتی رہتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی جگہ موجود تھے۔ یہ پورے گاؤں والے ان دونوں عورتوں کو سلیمان کے پاس لے کر آئے، اے سلیمان ان دونوں عورتوں کے درمیان سچا فیصلہ کر دو۔ فیصلہ داؤد کے بجائے اب سلیمان کے پاس آ گیا۔ یاد رکھنا داؤد علیہ السلام بڑی عورت کو بچہ دے چکے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے دونوں عورتوں کی گفتگو سنی، دونوں عورتوں نے اپنی اپنی بات سنا دی۔ بڑی عورت بولی اے سلیمان آپ نے دونوں کی بات سن لی، ہاں فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سن لینا اور غور کر لینا، آپ کے باپ داؤد علیہ السلام فیصلہ کر چکے ہیں ہم دونوں کے درمیان اس بچے کو لے کر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا کیا یہ مقدمہ میرے باپ کے پاس بھی جا چکا؟ ہاں۔ انہوں نے کس کے حق میں فیصلہ کیا؟ کہا میرے حق میں۔ اس عورت نے ان کا بھی فیصلہ نہیں مانا۔ سلیمان نے پوچھا اے عورت تو نے میرے باپ کا فیصلہ کیوں نہیں مانا؟ اس عورت نے کہا آپ کے باپ کا فیصلہ غلط تھا، بیٹا میرا ہے تو میں کیسے مان لوں؟ آپ کے باپ نے اس کو دے دیا، اس کا بیٹا تو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں کیسے مان لوں؟ اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ نبی ہیں، سچا فیصلہ کیجیے ہمارے درمیان۔ حضرت سلیمان نے کہا سچا فیصلہ چاہتی ہو؟ اب سلیمان علیہ السلام کو شک ہو گیا کہ آخر کیا بات ہے یہ، تو اب ایک چال چلی۔ دیکھیے جج ایسا کر سکتا ہے، ایک چال چلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سلیمان نے کہا چھوٹی عورت سے تم سچا فیصلہ چاہتی ہو؟ ہاں۔ بڑی عورت سے کہا تم بھی سچا فیصلہ چاہتی ہو؟ ہاں۔ اس بچے کو گود میں لیا اور اس کو زمین پر لٹا دیا، اور اپنے وزیر سے سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے خادم سے کہ جاؤ ایک چھری لے کر آؤ،
ایک تلوار لے کر آؤ. وہ لمبی چھری لے کر آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے عورتوں سنو، اے بڑی عورت، اے چھوٹی عورت، اب سچا فیصلہ تو ایک ہی رہ گیا ہے. تم نے میرے باپ داؤد کا فیصلہ نہیں مانا، اب میں فیصلہ کروں تو کسی ایک کو بچہ دوں گا. اب ہو سکتا ہے کہ چھوٹی کو دے دوں تو بڑی میری بات نہ مانے، اور بڑی کو دے دوں تو چھوٹی میری بات نہ مانے. پھر معاملہ وہی ہے، بچہ تو ایک ہی کو دیا جائے گا نا، دو کو تو نہیں دیا. اب سچا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. بچے کو زمین پہ لٹایا اور کمر پر چھری رکھی اور کہا کہ اس بچے کو میں کاٹ دیتا ہوں اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. ایک ٹکڑا میں بڑی عورت کو دے دیتا ہوں اور ایک ٹکڑا میں چھوٹی عورت کو دے دیتا ہوں. یہی سچا فیصلہ ہے ان دونوں کے درمیان. اس بچے کے جیسے ہی بڑی عورت کہتی ہے اے سلیمان، آپ سے اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے. بڑی عورت نے جیسے یہ کہا، جیسے ہی چھری رکھی سلیمان علیہ السلام نے اور جیسے ہی اس بچے کے اوپر زور لگایا، حالانکہ کاٹتے وہ بھی نہیں نبی ہیں، کیسے یہ اتنا بڑا خطا کیسے کر سکتے ہیں، ایک بچے کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ لیکن ان دونوں عورتوں کو ڈرانے کے لیے جیسی بچے پر سنو میں کاٹ رہا ہوں، جیسی زور لگایا کس کے، ایسے چہرہ بناوٹی بنا لیا او کر کے، چھوٹی عورت چیخ پڑی. بخاری کے الفاظ ہیں، چھوٹی عورت چیخ پڑی واللہ ہوا ھذا یا سلیمان لا تفعل ھکذا. اے سلیمان، اس بچے کے 2 ٹکڑے مت کیجئے، آپ اس بچے کو نہیں کاٹ سکتے ہو. چھوٹی عورت چیخی اے سلیمان، اللہ کے واسطے اس بچے کے 2 ٹکڑے مت کرو، یہ بچہ اسی عورت کا ہے. واللہ ھذا ہوا، اللہ کی قسم یہ بچہ اسی عورت کا ہے. قسم بھی کھا رہی ہے، اے سلیمان اللہ کی قسم یہ بچہ اس عورت کا ہے، میرا نہیں ہے. میں جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ اس بڑی عورت کا ہے، اسی کو دے دیجئے، مجھے بچہ نہیں چاہیے. رونے لگی. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چلنے لگی، جانے لگی، اپنے سلیمان علیہ السلام کو چھوڑ کر آگے بڑھی. سلیمان علیہ السلام یہی دیکھنا چاہ رہے تھے، اس بچے کو جب میں 2 ٹکڑے کروں تو درد کس کو ہوتا ہے؟ جس کو درد ہوگا یہ بچہ اسی کا مانا جائے گا. لہٰذا بڑی عورت ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپ کو جو مرضی کریں، آپ سچا فیصلہ کریں، یعنی کاٹنے کے لیے تیار. لیکن بڑی عورت کی پیشانی پہ شکن نہیں تھا. چھوٹی عورت جھوٹ تک بول گئی، یہاں تک کہہ گئی اللہ کی قسم یہ بچہ اسی کا ہے. لیکن سلیمان نے پڑھ لیا یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، بچہ اسی کا ہے. تھوڑی دیر دور گئی، سلیمان نے کہا اے عورت ادھر آ. چھوٹی عورت پلٹ، وہ پلٹی. سلیمان نے اس بچے کو اٹھا کر کہا ادھر آ، یہ بچہ تیرا ہے، اپنی گود میں لے، اپنی پستان سے لگا، اس بچے کو دودھ پلا، یہ بچہ کئی دن سے تیری پستان کے دودھ کا بھوکا ہے. سلیمان سمجھ گیا، پڑھ لیا یہ بچہ تیرا ہے. بڑی جھوٹ بول رہی ہے، بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ بچہ تیرا ہے. بڑی نے کہا ہے آپ نے یہ کیسے پہچانا؟ سلیمان نے کہا جس کو درد ہو بچے کے کٹنے کا برا اسی کو لگتا ہے. اس نے سوچا میرا بچہ کٹنے کے بجائے زندہ رہے، چاہے وہ پرورش کہیں بھی پائے، پاتا تو رہے گا، کم سے کم زندہ تو رہے گا، کم سے کم میری آنکھوں کے سامنے تو رہے گا. یہ بچہ اسی کا میں نے پڑھ لیا. میرے باپ سے اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی غلط فیصلہ کر جاؤں. میرے پیارے ساتھیوں سوچو، وحی آنے سے پہلے پیغمبر سے بھی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام غلط فیصلہ کر گئے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے بالکل سچا فیصلہ کیا. صحیح چیز جب آ جائے اور دلیل جب آ جائے تو اسی کو مان لینا چاہیے، اسی کو اپنا لینا چاہیے، اسی کو گرہن کر لینا چاہیے. عزت سب کی ہونی چاہیے، احترام سب کا ہونا چاہیے. اب سنیے، اللہ کے رسول کے پاس 2 آدمی آئے، دونوں صحابی ہیں. دونوں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ زمین میری، دوسرا کہتا ہے یہ زمین میری. اب دونوں میں سے کسی ایک کی زمین ہوگی، تو آپ نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ فیصلہ کیجئے. یہ کہتا ہے میری ہے، میں کہتا ہوں میری ہے، آپ فیصلہ کیجئے. آپ نے کہا بھائی اپنی اپنی دلیل دو، جس کی دلیل مضبوط ہوگی اس کی بات پر ہم فیصلہ کریں گے. اور دونوں نے اپنی اپنی بات سنائی. ایک بہت تیز تھا، بولتا چلا جا رہا، میں نے اس سے خریدی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ بولتا چلا بولتا چلا جا رہا ہے.
آپ نے اس کی بات سن لی، اور دوسرا بیچارہ خاموش مزاج تھا، زیادہ بولنا نہیں جانتا تھا، یہ میری ہے، میرے باپ کے زمانے، ایسے دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ تو جو چرب زبان تھا اس کی بات اللہ کے رسول کو زیادہ سمجھ میں آئی، اور جو کم بولنے والا تھا بیچارہ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ بالکل ایسے سمجھ لو جیسے بہت زیادہ بولنے والا اور پھینکنے والا مودی، اور بالکل خاموش رہنے والا منموہن۔ مودی چپ ہونے کا نام نہیں لیتا، منموہن بولنے کا نام نہیں لیتے۔ جہاں بولنا چاہیے وہ بولتے ہی نہیں، اور مودی کو جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں وہ بھی چپ نہیں رہتا۔ ایک بولا چلا جا رہا، ایک بیچارہ صحیح سے بول ہی نہیں پا رہا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی تم اپنی بات سمجھا ہی نہیں پا رہے ہو، لہٰذا مجھے اس کے حق میں فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، جا یہ زمین تیری۔ وہ خوش ہو گیا، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے کہا بیٹھو، زمین میں دے تو رہا ہوں تمہیں۔ اس سے پوچھا تمہیں کوئی تکلیف ہوئی؟ اس نے کہا آپ نے فیصلہ کر دیا، مجھے کیا تکلیف ہوگی، آپ نے دے دی تو دے دی، آپ کا فیصلہ میں مان لیا۔ وہ جب جانے لگا تو آپ نے کہا بیٹھو۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اللہ کے رسول نے کہا سنو، میں نے تمہاری بات سن کر، تمہاری دلیلیں سن کر تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ جبرائیل نے نہیں بتایا، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا میرے پاس، یہ میں نے اپنی عقل سے فیصلہ کر دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کبھی کبھی بہت زیادہ بولنے والا اپنے جھوٹ کو اچھی طریقے سے پیش کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ زمین اس کی ہو اور تم چرب زبان ہو، اس لیے اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہو، اس لیے فیصلہ میں تمہارے حق میں کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں سے اٹھنے سے پہلے سوچ لینا، اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے، تمہارا دل اچھی طرح جانتا ہے یہ زمین کس کی ہے، اگر حقیقت میں تم اس زمین کے مالک نہیں ہو تو محمد تمہیں زمین نہیں دے رہا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ رہو گے تو جہنم میں، سو گے تو جہنم میں، کھاؤ گے تو جہنم میں، پیو گے تو جہنم میں۔ اب سوچ کے اٹھنا، جہنم کا ٹکڑا، اگر یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا ہے۔ وہ وہیں بیٹھا بیٹھا کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے۔ جس کو فیصلہ کیا جا یہ زمین، وہ وہیں کہتا کہ اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے، میرے بھائی کے اس کو دے دو۔ اور ابھی بیچارہ جو کم بول رہا تھا وہ بھی چیخ پڑا اے اللہ کے نبی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اسی کی زمین ہے، اسی کو دے دو، مجھے جہنم کا ٹکڑا نہیں لینا۔ دونوں بھاگ گئے، کہتے نہیں میری نہیں، وہ کہتا میری نہیں، دونوں چھوڑ گئے۔ وہ زمین کے مالک اللہ کے نبی بن گئے اور دونوں نے کہہ دیا یہ میری نہیں ہے۔ آپ نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا نہیں نہیں میں نہیں لے سکتا، وہ کہہ رہا میں نہیں لے سکتا۔ اس لیے دونوں نے فیصلہ یہ کیا کہ چلو ایسا کرو، نہ تم لینے کے لیے تیار ہو نہ میں لینے کے لیے تیار ہوں، ہم دونوں مل کر اللہ کے نبی کو دے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اس زمین کو بیچ کر کسی دین کے کام میں لگا دیجئے۔ آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا کہ وہ زمین تھی کس کی، ابھی دونوں دعوے کر رہے تھے، اب دونوں منع کرنے لگے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، یہ زمین میری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں 2:15 بج چکے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کے یہاں 1:15 بجے سے یا 1:30 بجے سے میں نے بولنا شروع کیا، ابھی بہت لمبا سفر کر کے پروگرام کر کے سکٹیا میں وہاں سے چلتا ہوا آیا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 10 بجے 11 بجے کی میری پھر فلائٹ ہے اور دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے۔ ایک طرف ابو ہاسپٹل میں ہو، دوسری طرف اس کا بڑا بیٹا دوسرے ہاسپٹل میں ہو۔ میرے بھائیوں اس نے اس پوزیشن میں بھی اتنا ٹائم آپ کو دے دیا ہو اور وہ یہ سوچ کر کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو، اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا ہو، تو آپ بھی تھوڑا سا ہمارے اوپر رحم کیجیے۔ مجھے ابھی نکلنا ہے، لمبا سفر ہے، دلی اور دلی سے پھر بائی روڈ آگرہ جانا ہے۔ ہم اتنی سی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے والد محترم کے لیے اور بیٹے کے لیے دعا کیجیے اور سارے بیماروں کے لیے دعا کیجیے۔ اور 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں اور جرجیز کے اتنے فین ہیں کہ آپ مجھ سے مصافحہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور میری تقریر کے بعد آپ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، کسی اور کو بھی سننا گوارا نہیں کرتے، تو میرے کہنے پر اس ادارے کے لیے دیکھیں آپ کتنی مدد کرتے ہیں، آپ میرے ہاتھ میں کتنا لا کر دیتے ہیں۔ مجھے اب آپ سے محبت دیکھنا ہے۔ یاد رکھنا میں سیلفی لینے کی اور فوٹو کھینچنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔
یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ آپ کے کلیجے جو کھینچ رہے ہیں, یہ بن گئی ویڈیو, یوٹیوب پہ آئے گی, پوری دنیا سنے گی, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ جان بوجھ کر فوٹو کھینچیں, یہ شریعت میں جائز نہیں ہے, ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. گناہ گار آپ ہوں گے, آپ صرف مدرسے کے لیے کچھ لا کے دے دیجئے, اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا